شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الرضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ہماری گفتگو ماہ رمضان سے ملنے والے عظیم گفٹس کی طرف تھی کہ ہم نے بتایا کہ سب سے پہلا گفٹ جو اللہ تبارک و تعالی جو ماہ رمضان میں دسترخوان بچھاتا ہے، اس دسترخوان سے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ دی میریکل آف انٹینشن ہے۔ اور دوسرا گفٹ جو ہے وہ ایک اسپریچول لائف ہے کہ بندے کو ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہوتے پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک نئی زندگی بندہ جو ہے گزار سکتا ہے اور اپنی زندگی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے زندگی کو اور خوبصورت بنا سکتا ہے۔ روح کی حیات اور دل کی حیات کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ تیسری چیز جس کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کے دسترخوان سے ہم اٹھا سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں، میں اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس دسترخوان سے یعنی ماہ رمضان کے دسترخوان سے ایک اور دسترخوان انسان کو ملے گا زندگی کے لیے۔ اس لیے کہ ایک رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایک مہینہ دسترخوان بچھا رہے گا، لوگ روزہ رکھیں گے، لوگ عبادتیں انجام دیں گے اور لوگ جو ہے وہ دعائیں کریں گے، اعمال بجا لائیں گے، اس کی معنویت سے، اس کی اسپریچولیٹی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن اس دسترخوان پر بیٹھ کر آدمی ایک اور اسپریچول دسترخوان یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ وہ اس دسترخوان کا نام ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اس لیے کہ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ قرآن بھی اللہ کا زمین پر ایک دسترخوان ہے۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا مأدبہ ہے، یعنی دسترخوان بچھا ہوا دسترخوان ہے۔ فتعلموا مأدبتہ ما استطعتم، جتنا اس دسترخوان سے تم اٹھا سکتے ہو، لے سکتے ہو، سے سیکھ سکتے ہو، تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ اور اس دسترخوان سے دسترخوان ہم لے جائیں گے اپنی زندگی کو سجانے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گفٹ کے طور پر ہمیں عطا کرے گا، ایک بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گفٹ ہمیں عطا کیا جو ہماری زندگی کو سجانے کے لیے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کس طرح ایک انسانی زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح ایک الہی زندگی گزار سکتے ہیں، یا کس طرح ایک قرآنی زندگی گزار سکتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے یہ دستور، یہ منشور، یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس موجود ہے قرآن کے نام پر۔ سورہ واقعہ میں پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے، یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے، یہ کتاب بڑی ہی عظیم کتاب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو ایزی نہ لو۔ اس لیے کہ عام کتابوں میں اس کتاب میں بہت فرق ہے۔ جو عام کتابیں ہمارے پاس ہیں، جو جنرل بکس ہمارے پاس ہیں، ان بکس میں لکھنے والے کے علم کے بارے ہمیں نہیں معلوم، لکھنے والے کے پیورٹی کے بارے میں نہیں معلوم، اس کے انٹینشن کے بارے میں نہیں معلوم، وہ
ذہنوں کو کیپچر کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا یا تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ کتاب لکھنے والا دوسرے سال جو کتاب لکھے گا اپنے پریویس جتنے بھی اس کے تھاٹس تھے وہ بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، اس کے ایڈوائزز بدل جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید جو ایک ہمیشہ رہنے والی کتاب، کانسٹنٹ رہنے والی کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، بدلنے والا نہیں، وہ نازل کرنے والا علیم خبیر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ انسان کے نیچر سے، انسان کی فطرت سے آگاہ اور آشنا ہے. وہ جانتا ہے انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ قرآن بہت ہی خوبصورت اور کامیاب اور کمپلیٹ ایک دستور ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے. سورہ واقعہ میں پروردگار عالم کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم کھانے کے بعد، ستاروں کے گردش کی قسم کھانے کے بعد، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، عظیم قسم کھائی پروردگار عالم نے کہ ستاروں کی گردش کی اور ان کے نور کی اور ان کے چمکنے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 خصوصیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن جو تمہارے پاس ہے یا ہم نے نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، یہ کتاب کریم کتاب ہے. کریم کتاب مطلب جو بندے کو عطا کرنے کے لیے وہ کتاب آئی ہے. وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی. انسان سوال کرے یا نہ کرے، انسان وہاں پر قرآن سے مانگے یا نہ مانگے، لیکن یہ ایسا کانسٹیٹیوشن ہے کہ انسان کی زندگی کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے. کریم ہے، نفع پہنچانے والی کتاب، احسان کرنے والی کتاب، نیکیوں کا راستہ دکھانے والی کتاب. فی کتاب مکنون، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، پریویس جتنے بک آئے تھے ڈیوائن بکس، سارے بکس جو ہے وہ بدل گئے، چینج ہو گئے. ان کے ماننے والوں نے اس کو آلٹر کر دیا، اس میں میٹر کو بدل دیا، کانٹینٹ کو بدل دیا. لیکن پروردگار عالم قرآن مجید کے سلسلے میں کہتا نہیں، یہ کتاب کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. کتاب مکنون یعنی یہ سالم کتاب ہے، ذرہ برابر ایک لفظ بھی قرآن مجید کا ادھر ادھر نہیں ہوا. جب یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کتاب بدلی نہیں ہے، چینج نہیں ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کا جو اعتماد ہے، انسان کا کانفیڈنس ہے اس کتاب کے سلسلے میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور تیسری چیز لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ کتاب وہی لوگ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو غور و فکر کر سکتے ہیں جو لوگ پاک و پاکیزہ ہوں، جن کا دل پاک ہے. المطہرون کا بعض علماء نے ترجمہ کیا المقربون، جو لوگ عبادتیں کرنے کے بعد، اعمال بجا لانے کے بعد، اپنے دل کو پیوریفائڈ کرنے کے بعد وہ لوگ قرآن کے دسترخوان پر جب بیٹھیں گے وہ بالکل قرآن سے فائدہ اٹھانے لگیں گے. 3 چیزیں ہو گئیں، تنزیل من رب العالمین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. یہ رسول کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ مستقیم طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو یہ ساری خصوصیتیں قرآن مجید میں. یہ قرآن کریم ہے، قرآن سالم ہے، پروٹیکٹڈ ہے بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس طہارت ہے، جن کے پاس نفسانی طہارت ہے، اور اس میں تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دیا یا ہم لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. یہ قرآن اتنا عظیم قرآن ہے، اتنی عظیم صفات ہیں اس کے، اتنا عظیم دسترخوان تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے گھروں میں ہے، اس کے ہونے کے باوجود تمہارے اندر اس قرآن کے سلسلے میں سستی کیوں ہے؟ مدہنون یعنی اتنی سستی اور کاہلی یا لیزینس کیوں ہے؟ کیوں اس قرآن کو بعنوان کانسٹیٹیوشن تم استعمال نہیں کرتے؟ کیوں اس قرآن کی آیتوں کو اور اس کے میسیج کو وے آف لائف کے طور پر تم استعمال نہیں کرتے؟ کیوں قرآن کو، یا حدیث کی زبان میں کہہ دوں، کیوں قرآن کو تم اپنا امام نہیں بناتے؟ قرآن کو آگے رکھو اور اپنی زندگی کو اس کے ساتھ ساتھ لے کر چلے جاؤ. قرآن تمہیں سیدھے نجات تک پہنچائے گا، قرآن تمہیں جنت تک پہنچائے گا. اگر قرآن کو تم امام نہیں بناؤ گے، قرآن کے امام بننے کی کوشش کرو گے، تو قرآن تمہیں جہنم میں ڈھکیل دے گا. قرآن کو امام بناؤ تو قرآن تمہیں جنت تک لے جائے گا. تو یہ سستی کیوں ہے؟ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے بندوں سے کہ یہ قرآن کے سلسلے میں اتنی بے توجہی کیوں ہے؟ کیوں تم زیادہ قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ اگر ہم دیکھا جائے تو
قرآن کو پرنٹنگ کے اعتبار سے، چھپوانے کے اعتبار سے، ڈیکوریٹ کرنے کے اعتبار سے، اسے چھوٹا بڑا سائز میں چھپوانے کے اعتبار سے، ایصال ثواب کے لیے قرآن چھپواتے ہیں، قرآن کے سورے چھپواتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن کے اعتبار سے، اس کو پڑھنے کے اعتبار سے بھی اگر ہم یہ دیکھا جائے تو قرآن سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، کم سے کم ماہ رمضان المبارک میں، یا اس کو سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب ہے دنیا میں، اور سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ جو گفٹ دی جاتی ہے دنیا میں کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیوں سستی ہے؟ سستی کا مطلب کیا ہے؟ سستی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن پاس ہمارے پاس خوبصورت طور پر ہے، ہم خریدتے بھی ہیں، اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں، جہیز میں ہم قرآن کو دیتے ہیں، نئے گھر میں جاتے ہیں تو قرآن لے جاتے ہیں، مسجدوں میں ہم قرآن کو ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جس چیز کے لیے قرآن آیا تھا وہ چیز ہمارے پاس یا تو نہیں ہے یا ہے تو بہت کم ہے، وہ یہ کہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا اور قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا ہے۔ کتنے ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، مشکلات کا اظہار کرتے ہیں، بیماریوں کا شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک الہی نسخہ گھر میں موجود ہوتا ہے، ایک پرسکرپشن ہمارے پاس، ایک اسپرچول پرسکرپشن ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن سے فائدہ اٹھایا، قرآن کو کھولا تو صرف اور صرف یا تو کسی کے ایصال ثواب کے لیے کھولا، یا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بزنس میں، کام میں، جاب میں کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو استخارے کے لیے کھولا ہے، لیکن ہم نے ہدایت کے لیے کبھی بھی قرآن کو کھولنے کی بہت کم کوشش کی۔ میں نہیں کہتا نہیں کی ہے لوگ جو قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن وہ کامنٹری کی طرف نہیں جاتے، اس کی میسیجز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ قرآن پورا ہمارے پاس ہے، قرآن کا خوبصورت ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قرآن نسخہ ہے، قرآن اللہ کی طرف سے ایک پرسکرپشن ہے ہمارے نجات کے لیے، ہماری سالویشن کے لیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کے نام نسخہ لکھ کے پرسکرائب کرے کچھ دوائیاں اور انسان ان کو لے آئے اور کسی بلند جگہ پر رکھ دے اور ڈاکٹر کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے ایک اچھی جگہ پر رکھے یا الماری میں اس کو بند کر دے، تو کبھی بھی انسان جو بیمار ہے اس کی بیماری دور ہونے والی نہیں ہے جب تک انسان دوائیں خرید کر اور استعمال نہیں کرے گا اور اس کو یوز نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان تندرست ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کا معاملہ بھی کچھ اس طرح ہی ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے لیکن ایک نسخے کے طور پر، لیکن ہم نے اس کو سجا کر ایک صندوق میں رکھ کر، ایک کپڑے میں بند کر کے ہم نے اس کو بلند جگہ پہ ریسپیکٹ کرتے ہوئے رکھ دیا تاکہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی ٹچ نہ کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پریشانیاں ہمارے اندر ہیں، جو مصیبتیں ہمارے اندر ہیں، وہ کبھی دور ہونے والی نہیں ہے۔ یا تو قرآن نسخہ ہے، پرسکرپشن ہے، اس کو اسی طرح استعمال کیا جیسے عام طور پر ہم زندگی میں نسخے کا اور پرسکرپشن کا استعمال کرتے ہیں، یا خوبصورت جملہ جو کسی عارف بزرگ نے کہا ہے، قرآن ایک لیٹر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام، ایک میسیج ہے، اللہ نے لکھا ہے، خط لکھا ہے۔ اور اگر ہم عاشق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس لیے کہ اس نے لیٹر لکھا ہے، ہمیں خط لکھا ہے، جب تک خط کو لکھیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا دوست یا ہمارا معشوق ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر محبت ہے تو اس لیٹر کو کھولنا پڑے گا، اس لیٹر کو پڑھنا پڑے گا اور اس کے منشا کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں تو اگر قرآن صرف رکھا جائے تو پھر قرآن میں اور دوسری کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جب تک اس پر غور و فکر نہ کیا جائے، کنٹمپلیٹ نہ کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ اگر جن لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اور اس سفر میں چلے نکل پڑے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس روایتوں میں ہے ایک آیے کریمہ نے ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ بدل دیا، ایک آیے کریمہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ فضیل بن عیاض کا قصہ مشہور ہے، ڈاکو تھا، چور تھا، لوٹ مار کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا رات کی تاریکی میں اور جو گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں اٹھا کر لے جاتا۔ سخت دل انسان، چور، ڈاکو کے نام سے مشہور تھا، اس کے نام سے بچے ڈر جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ کسی کے گھر میں داخل ہو رہا چوری کے لیے تو گھر کا مالک جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچا، یا ایھا الذین آمنوا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم
کہ ابھی وقت آیا نہیں ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کہ ابھی ٹائم نہیں آیا کہ وہ بدل جائے، وہ چینج ہو جائیں۔ اب ایک ہی آیہ کریمہ ہے، جب اس نے آیہ کریمہ سنی، چونکہ عرب تھا، جانتا تھا لفظوں کا معنی کیا ہے، اور اس نے یہ کہتے ہوئے وہ دیوا گھر سے واپس آیا، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مجھے بدلنا چاہیے، اب وہ ٹائم آ چکا ہے مجھے بدلنا چاہیے۔ وہ آیا، اس کی زندگی جو ہے وہ کمپلیٹ بدل گئی۔ نہ تنہا وہ جو چور تھا، ڈاکو تھا، اور اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ وہ ولی بن کر زندگی اس نے گزاری ہے، ایک اللہ والا بندہ جس کی زبان میں اثر ہوتا تھا، جس کی دعاؤں میں اثر پایا جاتا تھا۔ ایک آیت بھی انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے، وہ آیت کریمہ جو ہے انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ایک آیت کریمہ اگر انسان سمجھ جائے، ایسا لگتا ہے اس نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے۔ ایک عربی آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ، آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس کی تعلیم دیجیے گا مجھے۔ پیغمبر اسلام نے کسی صحابی سے کہا اس کو قرآن سکھا دو، اس نے وہ قرآن سکھانے لگا۔ جب سورہ زلزال کی تلاوت اس نے کی، جب آخری آیتوں میں پہنچا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ عربی نے جب سنا تو اس کا ترجمہ پوچھا، اس کی تھوڑی سی تفسیر پوچھی، جب پتہ چلا تو وہ کہا بس سے میں جا رہا ہوں، وہ چلا گیا اس آیت کریمہ کو سن کر کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی جو انسان کرتا ہے وہ قیامت کے دن دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اس نیکی کو، اور جو برائی کرے گا وہ برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وہ چلا گیا۔ صحابی نے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ، وہ آیا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور چلا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، خوبصورت جملہ، وہ ہم سب کے لیے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے وہ جملہ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جاء عربی وذهب فقیہا، وہ آیا تھا ایک عربی بن کر، ایک بدو عرب بن کر، ایک ناسمجھ بن کر آیا تھا، لیکن جب وہ جانے لگا ہے تو ایک فقیہ بن کر جا رہا ہے، وہ ایک مجتہد بن کر جا رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ دین کا پیغام کیا ہے، وہ سمجھ گیا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیجا کیوں ہے، اور اسے کہاں کس طرح زندگی اس کے گزارنے، وہ ایک ہی آیت میں سمجھ گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے وہ زندگیاں بدلنے کے لیے ہے، زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے ہے۔ کسی خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا قرآن مجید کی، یہ دو لفظ قرآن مجید کے، انسان اس کو میمورائز کرے یا گھر میں اس کی تختی بنا دے، ایک فریم بنا دے، اس کو لکھ کے لٹکا دے، تو وہ یہ کہ دو جملے لفظ قرآن مجید کے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کامیاب کام آئیں گے، کافی ہیں۔ وہ یہ کہ آئینہ تذہبون، آئینہ تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ یہ آئینہ تذہبون گھر میں لکھ کے لگا دیں، گھر سے نکلتے وقت یہ آیت کریمہ سوال کرے گی تم کہاں جا رہے ہو۔ اگر صحیح راستے پر جا رہے ہو، صحیح پروگرام کے لیے جا رہے ہو، صحیح کام کے لیے جا رہے ہو، تو تمہارا جانا صحیح ہوگا، ورنہ تمہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ اس پروگرام میں شریک ہونے سے، جس پروگرام میں شرکت کے بعد انسان کے گناہوں کا پروندہ فائل بھر جاتا ہے، بہتر ہے کہ انسان نہ ہی نکلے، کہ گھر میں رہو۔ یہ سوال ہے قرآن مجید کا، بندوں سے سوال ہے، ہم سے سوال، کہاں جا رہے ہو تم۔ ایک ہی زندگی، ایک ہی آیت کریمہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن مجید کا جو سب سے بڑا گفٹ ہے، ماہ رمضان کا جو سب سے بڑا گفٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ دی میریکل آف انٹینشن کے بعد، دی گفٹ آف اسپرچل لائف کے بعد، دی ڈیوائن بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس دسترخوان سے ایک دسترخوان اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ دسترخوان قرآن ہے، جسے ہم اپنی زندگی میں بچھا سکتے ہیں، جہاں پر ہر علم وہاں پر موجود ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ شرط اس بات کی ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے، اس کو امپورٹنس دے، اس کی تلاوت کی طرف، اس کی ٹرانسلیشن کی طرف، اس کی تفسیر کی طرف، اس پر عمل کرنے کی طرف، ساری چیزیں عمل کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے اس کی طرف انسان کوشش کرے تو بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اور انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک تذکر دے دوں یہاں پر کہ ایک زمانہ تھا جو لوگ کہتے تھے کہ مشکل ہے، ترجمے نہیں ملتے، مشکل ہے تفسیر نہیں، مشکل ہے پڑھانے والے نہیں ملتے، سمجھانے والے نہیں ملتے۔ جو زمانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، یہ سارے ایکسکیوزز، یہ سارے بہانے جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں، ہماری جماعت میں مدرسے ہمارے قریب ہیں، اسکولس ہمارے قریب ہیں، ٹیچرس ہمارے قریب ہیں، فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، بک سٹور ہمارے پاس ہے، ہر چیز کی فیسلٹیز ہمارے پاس ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان یہ کہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ ان لوگوں کی پکڑ ہوگی، یہ لوگ جو ہے نقصان میں رہیں گے۔ تو ابھی بیداری کا وقت ہے کہ انسان قرآن کے سلسلے میں کم سے کم اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے، اور اسے کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے
ہم نے قرآن کو بعض جگہوں پہ استعمال کیا، مردوں کے لیے قبرستانوں میں ہم نے قرآن کا استعمال کیا، سورے ہم نے پڑھے، استخارے کے لیے ہم نے قرآن کو استعمال کیا. ساری چیزیں اپنی جگہ پر. اس کو تھوڑا بہت نکالنا پڑے گا، قرآن مجید کو غربت سے نکالنا پڑے گا. قرآن مجید جو آج ہمارے پاس ہے وہ ایک غریب کتاب ہے. غریب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ کم اس کو ٹچ کیا جاتا ہے، کم اس پر عمل کیا جاتا ہے، کم اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے. کہ ہم جب فتنے بڑھ جائیں، جیسے روایتوں میں ہمارے پاس ہیں، جب ظلم بڑھ جائے، فتنے بڑھ جائے، اندھیرے بڑھ جائیں، کرپشن بڑھ جائے، بیماریاں بڑھ جائیں، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں علیکم بالقرآن، قرآن کی طرف آؤ. یہ قرآن نور ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، گائیڈنس کی بک ہے. تمہیں ساری چیزیں، یہ قرآن تمہیں نجات دینے والا. جیسے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی جو ایک ایکس پریسیڈنٹ گزرے ہیں شنکر دیال شرما، انہوں نے قرآن کے بارے میں ایک میسیج دیا تھا. قرآن کو انہوں نے پڑھا ہے اپنی زبان میں، شاید سنسکرت میں پڑھا تھا انہوں نے. قرآن کو پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک میسیج دیا مسلمانوں کے نام. کسی مسلمان اجتماع میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، واقعی خوبصورت میسیج ہے ان کا. جب غیر کہتا ہے نا کچھ قرآن کے بارے میں یا ہماری حالت کو بیان کرتا ہے تو تھوڑا بہت بات جو ہے وہ دل کو لگتی ہے اور دل میں چبھتی ہے وہ بات. شاید ہمارے لیے وہ اثر کر جائے، یا میرے لیے کم از کم وہ بات اثر کر جائے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے عمل کی کتاب تھی، تم نے اس کو دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی، تم نے اس کو پڑھنے کی کتاب بنا دیا. کتنے سورے ختم ہوئے، کتنے جزء ختم ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. سمجھنے کی کتاب تھی لیکن تم نے اس کو پڑھنے کی کتاب بنا دیا. زندوں کا دستور تھا لیکن تم نے مردوں کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا. کس کے سرانے پڑھا جائے، کتنی جلدی دم نکلے گا، کون سا سورہ پڑھا جائے کہ جلدی دم نکل جائے، تم نے مردوں کے لیے قرآن مجید کو مخصوص کر دیا. جو علم کی کتاب تھی اسے تم نے لا علموں کے حوالے کر دیا. وہ کتاب جو کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے، کائنات کو کانکر کرنے کے لیے آئی تھی، تم نے اسے صرف مدرسوں کا، دینیات کا، مکتب کا نصاب اور سلیبس بنا دیا. اس کے بعد جو سوال ہے وہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے یہ کیا کیا؟ ذرا سوچیے، یہ کیا کیا تم نے؟ یعنی ہم نے یہ کیا کیا کتاب کے ساتھ؟ اتنی مضبوط کتاب، اتنی سٹرانگ کتاب کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ تھا، جو ہمارا طریقہ تھا، اگر یا تو ہم لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور جن لوگوں نے توجہ کی انہوں نے اپنے منمانی چیزوں کو قرآن میں شامل کرنے کی کوشش کی، اپنے نظریات کو شامل کرنے کی کوشش کی، اپنی سمجھ کو قرآن کا حصہ بنایا، جیسے آئسس نے کیا، جیسے داعش نے کیا، جو انہوں نے برداشت کیا قرآن مجید سے غلط برداشت کیا، اور قرآن مجید کے خلاف انہوں نے ایسا کام کیا کہ آج قرآن مجید کو دنیا جو ہے ایک الگ ڈائریکٹ نگاہ سے دیکھتی ہے، ایک الگ نظر سے دیکھتی ہے، جو نظر نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اس لیے قرآن سے بہتر آج کی دنیا میں اتھینٹک کتاب، ڈیوائن بک اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کی. تو یہ ہمارے لیے بہترین گفٹ ہے جو ہمارے رمضان سے اس قرآن مجید کو اٹھا کر لے جاتے. اس لیے پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک میں کمپلیٹ قرآن شب قدر میں نازل کیا کہ تم ہمارے ہاتھوں میں ایک کمپلیٹ زندگی کا میسیج رہے. اس کو اٹھائیں اور اس کو ماہ رمضان سے شروع کریں، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن کے سائے میں گزر سکے، ہمارے اخلاق قرآن کے سائے میں اچھے ہو جائیں، ہماری زندگی قرآن کے سائے میں اچھی ہو جائے، اور ہمارے جو فیملی لائف ہے، ہماری جو کمیونٹی لائف ہے، وہ بھی قرآن کے سائے میں دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس امید کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها